بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین ثم اما بعد۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے بعض گمراہ فتنہ پرور لوگ بدعتی یہ بات پھیلاتے ہیں کہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت قرار دینے کے باوجود، جو کہ واقعی بدعت ہے، اس پر ثواب ملنے کے قائل ہیں کہ ہو سکتا ہے اسے ثواب ملے کرنے والے کو۔ تو اس کی وضاحت کے تعلق سے اصل عبارت بھی پیش خدمت ہے، اور اہل علم، علماء کرام، علماء اہل سنت سلفی علماء کرام جو اس کا جواب دیتے ہیں وہ بھی ہم پیش کریں گے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اصل عبارت جس سے اہل بدعت استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم میں عید میلاد النبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو بعض لوگوں نے ایجاد کی ہے، یا تو نصارہ کی ٹکر میں کہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کرسمس مناتے ہیں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم میں، اور ہو سکتا ہے اللہ انہیں اس محبت اور اجتہاد پر ثواب دے، نہ کہ اس بدعت پر جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو عید بنا دیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے تعلق سے لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ بے شک سلف نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ اگر یہ واقعی کوئی خیر ہوتی تو اس کے تقاضے موجود تھے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ اگر یہ مکمل خیر کا کام ہوتا یا کم از کم اس میں خیر کا پہلو غالب ہوتا تو ضرور سلف ہم سے زیادہ اسے کرنے کے حقدار تھے، کیونکہ یقیناً وہ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم سے سرشار تھے، اور ہم سے زیادہ نیکی کے حریص تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت و تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرمانبرداری میں، اور ظاہر و باطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے میں ہے، اور اس پیغام کو نشر کرنے میں ہے جسے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، اور اس کی خاطر دل، ہاتھ اور زبان سے جہاد کرنے میں ہے، کیونکہ بلا شبہ یہی مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین اور جنہوں نے اچھے طور پر ان کی پیروی کی ان کا طریقہ تھا۔ اور ان لوگوں میں سے اکثر یعنی جو اس قسم کی بدعات کے شوقین ہوتے ہیں، ساتھ ان کی جو نیک نیت کی اور اجتہاد ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ انہیں ثواب مل پائے، آپ ان لوگوں کو پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کے بارے میں چست ہونے کا حکم دیا ہے اس میں یہ سست ہوں گے۔ تو ایک تو یہ عبارت ہے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا اس پوری عبارت میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اسے بدعت ہی قرار دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت سنت کی پیروی باور کروائی ہے، اور یہی موقف آپ کا دوسری تحریروں سے بھی ثابت ہے۔ البتہ بعض صوفی اور انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ اسے دلیل بناتے ہیں، اور علی مرزا تو سبحان اللہ اردو ترجمہ شدہ کتاب سے حوالے دیتا ہے، حالانکہ اس میں عربی کا صحیح دقیق ترجمہ نہیں کیا گیا ہے، اور دارالسلام پبلشرز کے اس ترجمے میں غلطی بھی ہے کہ محبت کی جگہ محنت لکھا ہوا ہے، گویا کہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دی۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ واللہ قد یثیبہم کا مطلب ہے ہو سکتا ہے اللہ انہیں ثواب دے، جبکہ ان کا ترجمہ ہے انہیں ثواب دے گا، اور اسی کو علی مرزا دلیل بناتا ہے کہ ہو سکتا ہے ملے نہیں بلکہ ضرور ملے گا لکھا ہے۔ آپ کے محبوب قائد امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتضاء صراط مستقیم میرے میں محبوب قائد اقتضاء صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس پر ثواب ملے گا، اور شاید اسی حوالے سے آپ کی شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ سے بھی کوئی فون کال ریکارڈنگ موجود ہے 2009 یا 10 میں۔ جی یہ ہماری محبوبیت سے وہ نکلے اسی وجہ سے تھے،
ان کی کافی ساری یعنی خلاف شرع باتیں جب ہمارے سامنے آئیں نا 2008-9 میں، تو ہم نے ان کو 3 طلاقیں دے دی. وہ پھر ہمارے محبوب نہیں رہے. آپ لکھیں ادھر ایکس محبوب. امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے تقاضے. دارالاسلام پبلیکیشن جو دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے، تو یہ دارالاسلام نے کتاب چھاپی ہوئی ہے صراط مستقیم کے تقاضے. ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ کتابوسنت.com سے بھی PDF بھی ہم اس میں لگا دیں گے. واقعی انہوں نے جو میلاد والا چیپٹر ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ میلاد منانا یعنی یہ عیسائیوں سے مستعار لیا گیا ہے، یہ یعنی بدعت کا ذکر کرتے ہوئے کرسمس کے ایکویلنٹ یہ. اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگرچہ ہے تو بدعت ہے، لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا، کیونکہ جو میلاد منا رہا ہے نا اس کی نیت تو نبی علیہ السلام کی محبت کی ہے، اسے ثواب ملنا چاہیے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں ثواب ملے گا، ملنا چاہیے نہیں، ملے گا. اور یہی بات مولانا اسحاق صاحب بھی ان کی بڑی کوٹ کرتے تھے. وہ پازیٹیولی کوٹ کرتے تھے، میں نیگیٹیولی کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو وہ کینسل کر دیتا. تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ نے اس کتاب کے جواب میں ایک مضمون لکھا ہے الحدیث رسالہ میں. کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا وہ آپ نے جواب تو اس کتاب کا دیا ہی نہیں ہے. اچھا، اب اس سے بڑی حیران کن بات، کہتے ہیں میں نے جواب تو دیا ہے نا. میں نے بتایا کہ جی دیوبندی جن کو بزرگ مانتے ہیں نا، وہ بھی امام ابن تیمیہ کو اہل سنت مانتے تھے، یعنی ابن حجر اسقلانی اور ملا علی قاری، یہ سب لوگ. میں نے کہا شیخ صاحب ابو بکر غازی پوری نے اس کتاب میں سنگین چیزیں ابن تیمیہ کی ہائی لائٹ کی ہیں جو اہل حدیث کے ہاں اسٹیبلش بدعتیں اور گمراہ کن اور بعض مشرکانہ عقائد سمجھے جاتے ہیں. سماع موتا کا عقیدہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ ناسبیت پائی جاتی تھی، وہ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی. وہ آپ کتاب پڑھ لیں. میں نے کہا شیخ صاحب اللہ کو جان دینی ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیں آپ نے ابو بکر غازی پوری کی وہ کتاب پڑھی ہے جس کا جواب آپ نے لکھا ہے؟ کہتے ہیں علی بھائی میں نے کتاب نہیں پڑھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میری 1 to 1 ان سے کنورسیشن ہوئی. میں نے کہا آپ نے کتاب ہی نہیں پڑھی ہو، آپ نے اس کتاب کے خلاف جواب لکھ دیا، اور جواب اس میں جو اعتراضات ہے وہ نہیں دیا. جس طرح میرے خلاف کلپ چڑھتے ہیں نا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، فلانوں کا ایجنٹ، فلانوں کے ایجنسیوں کا ایجنٹ، یہ وہی والا کام. میں نے کہا شیخ صاحب وہ کتاب پڑھیں، اس میں تو بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز میں نے ان کو یہ بتائی. وہ شیخ صاحب کا شام کو فون آیا، مجھے کہتے ہیں علی بھائی یہ ابن تیمیہ کو تو میں پہلے ہی جو ہے نا امام نہیں مانتا تھا، یہ حافظ ابن تیمیہ ہے، یہ تو میں عام مولوی مانتا ہوں، اس نے تو ساری بدعتیں حلال کر دی ہیں. البتہ بدعت ہونے کے باوجود ثواب مل جانے کے تعلق سے جو مغالطہ آرائی اس قسم کے اہل ہوا کرتے ہیں، اس جواب کے لیے اہل علم کا کلام جو ہے پیش خدمت ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں علی مرزا کس طرح دلیل بنا رہے کہ شیخ البانی کی تخریج تحقیق شائع نہیں کرتے دارالسلام، اور حافظ زبیر علی صاحب کی کرتے ہیں، جو بہت بڑا کارنامہ اور اچھی بات کو قرار دے رہے ہیں کہ ان میں ایشو ہیں. حالانکہ ان میں ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں انہوں نے جو یہ سنت ترمذی کا شائع کیا ہے اس کے شروع میں یہ خود اس بات کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ احادیث کی تخریج و تحقیق کا کام دارالسلام ریسرچ سینٹر لاہور کے ساتھیوں نے کیا ہے. بنیادی طور پہ سنن اربع کا کام فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی رحمہ اللہ نے کیا تھا، مگر شیخ رحمہ اللہ کے بعد تفرضات کی وجہ سے، اچھا ادھر بھی بعد لکھا ہوا ہے بعض کو، کی وجہ سے سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں خاص مسائل کا سامنا کرنا اس لیے کرنا پڑا ہونا چاہیے. بہرحال اس لیے جامع ترمذی کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ادارے کے سینئر ریسرچر حضرات حدیث کے صحت و ضعف کی تحقیق کر کے جمہور محدثین کے اصولوں کے مطابق حکم لگائیں. چنانچہ اس بارے میں یہ طے پایا کہ جو حدیث مطلق طور پر صحیح یا حسن ہیں ان کے حکم کا ذکر کیے بغیر ان کی صرف تخریج ذکر کر دی جائیں، اور جو روایات شواہد و مطابعات کی بنا پر صحیح یا حسن بنتی ہیں یا ضعیف قرار پاتی ہیں ان پر حکم لگایا جائے. اور یہ کتابیں بھی دارالاسلام کی رکھی ہوئی ہیں، اہل حدیث کا ہے، انگلش اور عربی میں، اردو میں، ساری زبانوں میں. اس کے جو آنر ہیں بڑے ٹرو جینٹل مین ہیں، عبد المالک مجاہد صاحب، وہ گجرانوالہ کے ہیں، اب عرب پتی ہیں، وہ عالم دین ہے خود بھی.
اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم یعنی ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی تحکیم شیخ زبیر علی زئی صاحب والی پرنٹ کی ہے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ البانی صاحب کی تحکیم میں بہت سارے ایشوز ہیں۔ بہرحال یہ تو اس ویڈیو کے تعلق سے ایک اضافی بات ہو گئی۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ علی حسن الحلبی کے ارجاء کے مسئلے پر سعودی فتویٰ کمیٹی کے فتوے پہ اعتراض کے خلاف لکھی گئی کتاب رفع اللائمہ عن فتوی اللجنہ الدائمہ کے مقدمے میں فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ شیخ علی بن حسن بھائی کو چاہیے کہ اگر اہل علم کا کلام نقل کرنا ضروری ہی تھا تو اول تا آخر پورا کلام نقل کرتے ہیں، اور کسی عالم کے کلام کو کسی خاص مسئلے میں ان کی کتابوں میں مختلف جگہوں سے جمع کرتے تاکہ ان کا اصل مقصود واضح ہوتا، اور ان کے بعض کلام کو انہی کے بعض کلام کی طرف لوٹا کر سمجھا جاتا۔ یہ کافی نہیں کہ ایک طرف کو نقل کر دیا جائے اور دوسری طرف کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے سوء فہم ہو جاتا ہے اور کسی عالم کی طرف وہ بات منسوب کر دی جاتی ہے جو اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہاں شیخ کا کلام ختم ہوا۔ خود اقتضاء الصراط جو کتاب ہے، اس میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ یہودیوں کی طرح بدعتی بھی حق چھپاتے ہیں اور مکمل بات نقل نہیں کرتے، بس اپنے مطلب کی ظاہر کرتے ہیں، جو ان کے خلاف ہے اسے چھپا دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ نقل کرتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی جن کی وفات 135 ہجری میں ہوئی، اور ان کے علاوہ سلف فرماتے ہیں کہ اہل علم سب کچھ لکھتے ہیں جو ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف جاتا ہو، جبکہ اہل احوا نہیں لکھتے مگر صرف وہ جو ان کے حق میں جاتا ہو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی صفت کتابوں میں لفظی یا معنوی تحریف کرنا بھی ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں علی مرزا لکیر کے فقیر بن کر دارالسلام کے شائع کردہ غلط ترجمے محبت کو محنت پڑھ کے باقاعدہ اس کی بنیاد پر حکم بھی لگا رہے ہیں، بلکہ شیخ الاسلام کی اسی عبارت کے آگے پیچھے اس اصول کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، لیکن اس راسخ اور عدل پر مبنی تفصیلی علمی منہج کو علی مرزا سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ اہل سنہ کا طریقہ ہے۔ تو آپ رحم اللہ استدلال کیے جانے والے اقتباس کی بات فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحم اللہ کا کلام فرمایا کہ اور یہ بات جان لیں کہ بے شک ان اعمال میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں خیر ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ کچھ ایسی باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ مشروع ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باکثرت درود و سلام بھیجنا، ساتھ ہی ان میں بدعت وغیرہ جیسا شر بھی ہوتا ہے، جیسے میلاد منانا۔ تو یہ عمل خیر اس نسبت سے ہوتا ہے کہ جو مشروع کردہ انواع میں سے کسی پر مشتمل ہو، اور شر اس نسبت سے ہوتا ہے جو دین سے مکمل اعراض کرنے جیسی برائی پر مشتمل ہو، جیسا کہ منافقین و فاسقین کا حال ہوتا ہے، اور یہ وہ حالت ہے جس میں بعد کے زمانوں میں امت کی اکثریت مبتلا ہے۔ لہذا آپ کو یہاں ان دو آداب کو جاننا چاہیے۔ پہلا ادب، آپ کو ظاہر و باطن سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی حرص ہو، خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور جو آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی، اور معروف کو معروف جانے اور منکر کو منکر۔ دوسرا ادب، لوگوں کو حسب امکان سنت کی طرف دعوت دینا۔ اگر آپ دیکھیں کوئی یہ برائی کرتا ہے اور اسے چھوڑنے پر وہ اس سے بھی زیادہ بری چیز میں لگ جاتا ہے، تو پھر اسے اس منکر کو چھوڑ کر اس سے بھی بڑے منکر کو کرنے کی دعوت نہ دیں، یا کسی ایسے واجب یا مندوب یعنی سنت کو ترک کرنے کی دعوت نہیں دی جائے گی جس کا چھوڑنا اس مکروہ یعنی ناپسندیدہ کام سے زیادہ نقصان دہ۔ لیکن اگر بدعت میں خیر کی باتوں میں سے کچھ ہو تو اسے حسب امکان مشروع خیر کی بات سے بدل دیں، کیونکہ انسانی نفس کسی چیز کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کے عوض میں کوئی دوسری چیز نہ ملے۔ کسی کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی خیر کو چھوڑ دے جب تک اس کا چھوڑا جانا اسی جیسی یا اس سے بہتر خیر کی خاطر نہ ہو، کیونکہ بلا شبہ جس طرح ان بدعات پر عمل کرنے والے معیوب لوگ ہیں کہ وہ اس مکروہ چیز کو لے کر آئے ہیں، تو اسی طرح سنتوں کو چھوڑنے والے بھی قابل مذمت ہیں۔ پھر شیخ نے کچھ مثالیں ذکر فرمائی ہیں، آگے فرمایا اور بہت سے وہ لوگ جو عبادات و عادات میں بدعات کا رد کرتے ہیں، آپ انہیں پائیں گے کہ وہ خود اس بارے میں جو سنت آئی ہوگی اس کی ادائیگی میں یا اس کا حکم دینے میں کوتاہی کا شکار ہیں، اور شاید کہ ان میں سے بہت سو کا حال تو ان لوگوں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے جو اس قسم کی کراہیت پر مبنی عبادات کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ دین امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر برائی سے روکنے کا نام ہے،
ان میں سے ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، لازم ملزوم ہے۔ لہذا کسی منکر سے نہ روکا جائے مگر یہ کہ اس کے مقابل معروف کا حکم دیا جائے جو اس منکر سے بندے کو بے نیاز کر دے، جیسا کہ اللہ کی عبادت کا حکم دیا جائے اور اس کے سوا غیروں کی عبادت سے منع کیا جائے، کیونکہ معاملے کا اصل سر تو راس الامر، اصل سر تو لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اور انسانی نفس عمل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ عمل چھوڑنے کے لیے۔ چھوڑا جانا اپنے آپ میں مقصود نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسری چیز کی خاطر مقصود ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ نیک عمل میں مشغول نہیں ہوگا تو وہ برے یا ناقص عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوگا، لیکن چونکہ برے اعمال کبھی انسان کے اچھے اعمال کو خراب کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، تو ان سے روکا گیا ہے ان نیک اعمال کی حفاظت کی خاطر۔ چنانچہ میلاد کی تعظیم اور اسے باقاعدہ موسم تہوار بنا لینا اس طرح بعض لوگ کرتے ہیں اور انہیں اپنی نیک نیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اس پر بڑا اجر مل سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے قاعدہ بیان فرمایا کہ بعض چیزیں کچھ لوگوں کے حساب سے اچھی تصور کی جا سکتی ہیں جو ایک پکے کھرے مومن کے حساب سے ناپسندیدہ ہو۔ پھر شیخ نے مثال دی، میں مختصر بیان کروں کہ مصحف قرآن پر بہت زیادہ سونا چاندی پیسہ خرچ کرنا عام حالت میں دیندار لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے، اور امام احمد بن حنبل ناپسند کرتے تھے، لیکن ایسے دین میں سست لاپرواہ حکمران جو اس پر یوں خرچ کریں تو انہیں روکنے سے نہیں روکیں، کیونکہ روکنے پر وہ اس سے زیادہ یعنی فضول خرچی، فضول شعر و شاعری، رومی، فارسی، فسق و فجور کی کتابوں پہ خرچ کریں گے، یہ وجہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ دین کی اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لو، افعال میں سے دیکھ لو کہ وہ کس قدر شرعی مصلحتوں یا مفاسد پر مشتمل ہیں، اس طرح کہ آپ معروف کے مرتبے جانیں اور منکر کے مرتبے مراتب نے بھی جانیں، تاکہ تصادم کی حالت میں ان میں سے اہم ترین کو مقدم رکھیں، کیونکہ یہی اس علم کی حقیقت ہے جو رسول علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے، کیونکہ معروف، منکر اور دلیل یا غیر دلیل کی مختلف جنسوں میں تمیز کرنا بہت زیادہ آسان ہے، جبکہ جہاں تک معروف و منکر اور دلیل کے مراتب کی بات ہے، اس طور پہ کہ تصادم کی صورت میں معروف ترین کا حکم منکر ترین کا انکار اور قوی ترین دلیل کو راجح قرار دینا ہو، تو یقیناً یہ اس دین کے علماء کرام کا خاصہ ہے۔ آپ کا کلام یہاں ختم ہو۔ تو آپ نے دیکھا ان تمام عبارات سے شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خود وضاحت کر دی اور اہل علم بھی وضاحت کرتے ہیں۔ جیسا کہ سوال ہوا علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے کہ علماء میں سے ایک نے ذکر کیا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میلاد النبی کو منانا مستحسن قرار دیتے تھے، سماحت الشیخ کیا یہ صحیح ہے؟ شیخ فرماتے ہیں علماء کرام کے صحیح ترین قول کے مطابق میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے، جائز نہیں، کیونکہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں منایا، اسی طرح ان کے خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اسے نہیں منایا، ان کے علاوہ تمام علماء اور حکمرانوں نے بھی فضیلت والے پہلے 3 زمانوں میں اسے نہیں منایا، بلکہ یہ تو اس کے بعد شیعہ اور ان کی اندھی تقلید کرنے والوں نے ایجاد کیا، لہذا اسے منانا یا منانے والوں کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ اور شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اس پر نکیر کرتے اور اسے بدعت قرار دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم میں اس شخص کے حق میں کچھ بات کہہ دی جو جہالت میں ایسا کرتا ہے۔ کسی کے لیے لائق نہیں کہ لوگوں میں سے جو ایسا کرتے ہیں ان سے دھوکہ کھائے یا ان کے اس عمل کو سراہے یا اس کی جانب دعوت دے، جیسا کہ محمد علوی مالکی وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ یقیناً حجت لوگوں کے اقوال میں نہیں ہوتی، بلکہ حجت تو قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جس پر اس امت کے سلف کا اجماع ہو وہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی بھی جو تمہارے حکمران ہیں، اولی الامر ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو تو اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی
زیادہ اچھا ہے۔ اور فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بھی چیز میں تمہارا اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور باکثرت اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے واضح طور پر رسالت کا پورا پیغام پہنچا دیا۔ اسی طرح آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر یہ واقعی کوئی خیر ہوتی تو وہ ضرور اس پر ہم سے سبقت لے جاتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ ناقابل قبول ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ ناقابل قبول ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور سب سے بدترین باتیں وہ ہیں جو دین میں نئی نکالی جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اس معنی کی باکثرت احادیث ہیں۔ میں نے اس موضوع پر کچھ تھوڑی طویل کتاب لکھی ہے، اور دوسری بدعات کے تعلق سے بھی، جیسے شب معراج منانا، نصف شعبان شب برات منانا، اور یہ سب ایک کتابچے میں بعنوان التحذیر من البدع، بدعات سے خبردار کرنا میں شائع ہو چکا ہے، اور یہ دارالافتاء اور وزارت اسلامی امور کی جانب سے تقسیم بھی ہوتا ہے۔ اور یہ میری کتاب مجموع فتاوی مقالات کی پہلی جلد صفحہ 227 پر بھی موجود ہے، جو اس کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو حق کی معرفت اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور ہم سب کو تمام بدعات و منکرات سے خواہ ظاہر ہوں یا باطن بچائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ کلام تھا۔ اسی طریقے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ القول المفید شرح کتاب التوحید میں اس نقطے کے تحت فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس بات کی معرفت ہونا کہ بدعت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اگرچہ اس کے کرنے والے کی کتنی ہی اچھی نیت کیوں نہ ہو۔ شیخ فرماتے ہیں یعنی بے شک بدعت شر و برائی ہے، اگرچہ اس کے کرنے والے کی اچھی نیت ہی کیوں نہ ہو، اور اسے گناہ ملے گا اگر وہ جانتا تھا کہ یہ بدعت ہے، چاہے اس کی نیت اچھی ہو، کیونکہ اب وہ جان بوجھ کر اس نافرمانی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، جیسا کہ کوئی جھوٹ اور دھوکے کو جائز کہے اس دعوے کے ساتھ کہ اس میں مصلحت ہے۔ لیکن اگر کوئی جاہل ہو تو اسے گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ بلا شبہ جتنی بھی نافرمانیاں ہیں ان کا گناہ نہیں ہوتا جب تک اس کے گناہ ہونے کا علم نہ ہو، اور کبھی تو اسے اچھی نیت کی وجہ سے ثواب بھی مل سکتا ہے۔ اس چیز پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں تنبیہ فرمائی ہے کہ اسے اس کی نیت کا ثواب ملے گا، عمل کا نہیں، کیونکہ اس کا یہ عمل غیر صالح ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، نہ اس سے راضی ہوتا ہے، قبول نہیں فرماتا نہ اس سے راضی ہے، لیکن اپنی جہالت کے باوجود اچھی نیت کی وجہ سے اس کے لیے اجر ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جس نے پانی کی غیر موجودگی میں تیمم سے پڑھی گئی نماز کو پانی ملنے کے بعد دوبارہ وضو کر کے لوٹایا، یعنی دوبارہ نماز پڑھی، فرمایا کہ لکل اجر مرتین، تیرے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی اور اپنی اصلیت کے اعتبار سے اس کا عمل ایک صالح عمل تھا۔ لیکن اگر کوئی عمل ہونے کے باوجود یعنی علم ہونے کے باوجود کسی عمل کو دوبارہ کرے تو پھر یہ غیر مشروع ہوگا اور اسے کوئی اجر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اب اس کا یہ عمل خلاف سنت ہونے کی وجہ سے غیر مشروع ہوگا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو میں سے اس شخص سے فرمایا جس نے تیمم سے پڑھی گئی نماز کو نہیں دہرایا کہ اصبت السنہ، تو نے سنت کو پا لیا ہے۔
اگر وہ کہے کہ میری چاہت اس بدعت کے ذریعے لوگوں میں ہمت و نشاط پیدا کرنا ہے، اس جیسے مقاصد ہیں، تو اسے جواب دیا جائے گا کہ تمہاری یہ چاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر طعن ہے، کیونکہ بے شک یہ تو ان پر تہمت ہوئی کہ ان کی جانب سے تقصیر اور کوتاہی ہوئی ہے، یعنی یہ خبر پہنچانے میں کوتاہی ہوئی یا علم میں کمی اور قصور تھا، حالانکہ یہ کتنا خطرناک اور عظیم معاملہ ہے، کیونکہ یہ بدعت وہ چیز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نہ تھے۔ البتہ اگر اس کی اچھی نیت ہو اور اسے علم ہی نہ ہو کہ بے شک یہ بدعت ہے تو اسے محض اپنی نیت کا ثواب ملے گا، مگر اپنے عمل کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یقیناً اس کا عمل شر ہے، ضائع ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ ناقابل قبول ہے۔ اور جہاں تک بات ہے عام عوام کی جنہیں علم نہیں، ان پر یہ اور دوسری بدعات ملتبس یعنی خلط ملط مکس اپ گڑبڑ ہو جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں جب تک وہ اصل مقصود حق کی پیروی کا رکھتے ہیں لیکن اس کا انہیں علم نہیں ہو پاتا تو اس کا گناہ ان کے سر ہے جو انہیں ایسے غلط فتوے دیتے اور گمراہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے افریقہ وغیرہ کے دور دراز غیر دریافت شدہ علاقے ایسے ہیں جہاں کے لوگوں کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں، اگر وہ مر جائیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان تھے اور ان کا جنازہ پڑھیں یا رحمت کی دعا کریں، رحم اللہ کہیں، اگرچہ ان پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم دنیا میں ظاہر کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو ان کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کلام بھی ختم ہوا۔ اسی طرح شیخ صالح آل شیخ حفظ اللہ اپنے درس السنہ والبدعہ میں فرماتے ہیں، وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی بدعات کا استدلال کرنے والے، کہ شیخ الاسلام یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسی بات کی ہے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں، جو لوگ میلاد النبی کی رات مجالس کرتے ہیں انہوں نے اسے بدعت قرار دینے کے باوجود کہا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے بدلے جو ان کے دلوں میں ہے اجر ملے گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس قسم کی عید منانے سے بندے کو اجر ملتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خود شیخ الاسلام رحمہ اللہ ہی نے اس عمل پر بدعت ہونے کا حکم لگایا جس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں تک بات ہے ان کا یہ کہنا کہ کسی کو ایسا کرنے پہ اجر بھی مل سکتا ہے، تو وہ مطلقاً اجر ملنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف اس چیز پر اجر کی بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے دل میں محبت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا پورے انصاف سے وزن فرمائے گا اور فرشتے بھی ہر چیز لکھتے ہیں، تو شیخ الاسلام کے کلام کا یہ معنی ہوگا یہ عمل کرنے والا ایک پہلو سے اجر پائے اور وہ ہے محبت کا پہلو، کیونکہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، البتہ پھر بھی وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے گنہگار ہیں، کیونکہ بہرحال اس کا عمل تو بدعت ہے جس پر اس کی مذمت کی جائے گی کیونکہ اس نے بدعت پر عمل کیا ہے۔ ہاں جہاں تک اصل محبت کی بات ہے تو اس نے بدعت کے طور پر وہ محبت نہیں کی، بلکہ اس کی بدعت کا تعلق اس عید میلاد منانے سے ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام کی بات بہت باریک بینی پر مبنی ہے کہ انہوں نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا وزن ہوگا کہ ہر وہ نیک عمل جو آپ نے کیا آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اور ہر وہ برا عمل جو آپ نے کیا آپ کے خلاف لکھا جائے گا۔ اب جس شخص کے دل میں خیر ہوگی اس پر اسے اجر ملے گا، لیکن اس بدعتی عمل کی وجہ سے اسے گناہ ہوگا۔ اور بدعت کے بارے میں جیسا کہ اہل علم کے کلام میں سے یہ بات معلوم ہے کہ گناہوں کی جنس سے زیادہ بری ہوتی ہے، یعنی کبیرہ گناہ۔ کیونکہ بلا شبہ کبائر جو ہوتے ہیں یعنی کبیرہ گناہ اور شہوات، ان پر جو شخص عمل کرتا بھی ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن وہ گنہگار ہے، لیکن جو بدعتی ہوتا ہے وہ تو عمل کیے جاتا ہے اور یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرمانبردار ہے، چنانچہ وہ دین میں ایک نئے کام کو ایجاد کرتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ لہذا یہاں اقسام پائی جاتی ہیں عمل کے زاویے سے اور جو دل میں ہے اس زاویے سے، پس جو دل میں محبت کی اصل بنیاد ہے اس کا بھی حکم اجر کے لحاظ سے دیگر اعمال کی طرح ہوتا ہے، اور شیخ الاسلام کا کلام اسی متعلق تھا۔ اور جو دل میں دوسری باتیں ہوتی ہیں جیسے بدعت کی مختلف انواع کی تحسین کرنا یعنی اسے اچھا گرداننا
اور سنت مخالفت کام کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور باہر جو عمل کرتا ہے انسان جیسے عید میلاد وغیرہ منانا، تو یہ سب بدعات و گمراہیاں ہیں، کیونکہ یہ دین میں نئی ایجاد ہیں اور اس لیے کہ بدعت کی حدود میں داخل ہیں۔ تو شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ کا کلام بھی یہاں پر ختم ہوا۔ اسی طرح سے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ عون الباری میں عنوان قائم کرتے ہیں، جو کہ شرح ہے شرح السنہ امام بربہاری کی۔ عنوان یہ ہے کہ کیا اس شخص کو اجر ملے گا جو اللہ کے لیے عمل میں اخلاص اپناتا ہے لیکن اس کا عمل صواب یعنی سنت کے مطابق، صواب یعنی صحیح نہیں، یعنی سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں جہاں تک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس قول کی بات ہے جو ان کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں ہے، یہ قول یہ ہے ان کا۔ اسی طرح سے جو بعض لوگوں نے ایجاد کی ہے یا تو نصارہ کی ٹکر میں کہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کرسمس مناتے ہیں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم میں، اور ہو سکتا ہے اللہ انہیں اس محبت اور اشتہاد پر ثواب دے، نہ کہ اس بدعت پر جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو عید بنا لیا ہے۔ یہاں پر ابن تیمیہ کا کلام نقل کیا۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اس محبت پر ثواب ہونا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ثواب دے گا، نہ کہ اس عمل پر۔ اس سے مشکل قدرے ہلکی ہو گئی ہے، کیونکہ بلا شبہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمل پر ثواب ملتا ہے۔ آج جو لوگ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اس عمل پر ثواب ملنے کی رائے رکھتے تھے، کیونکہ یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تو یہاں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح فرما دی کہ اللہ اس بدعتی عمل کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ صرف اس محبت پر انہیں ثواب دے دے۔ لیکن شیخ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ محبت بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ابھارتی ہے اس پر انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں ان کی اس مناسبت کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام محبت انہیں نفع پہنچائے گی اگر اللہ نے چاہا۔ لیکن یہ جو محبت ہے غیر شرعی ہے کہ جو انہیں اس بدعت کو انجام دینے پر ابھارتی ہے، اس پر انہیں کوئی ثواب نہیں، نہ یہ کسی عزت و اکرام کے مستحق ہیں، بلکہ خود شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس مقام کے علاوہ کہیں اور ذکر فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں یہی ہے کہ بے شک ان میں سے جو جاہل ہوتا ہے اس کا کچھ عذر سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ عمل تو بہرحال گھاٹے میں جاتا ہے اور اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بات جاننی چاہیے کہ ہر ایک کی بات کو لیا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی چاہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کیوں نہ ہو، کہ ان کے قول کے لیے بھی دلیل دیکھی جاتی ہے، تمام انسانوں کے لیے دلیل دیکھی جاتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بات تو خود شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے اقوال کے لیے دلیل دیکھی جاتی ہے۔ پھر اس کی تعلیق میں کلام نقل کیا مجموع الفتاوی میں سے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جس کے قول کو اختلافی مسائل میں بطور حجت پیش کیا جائے، بلکہ حجت تو نص اور اجماع ہے، اور وہ دلیل جو ان سے مستنبط کی گئی ہو، جو اپنا مقدمہ شرعی دلائل سے مقرر کرتی ہو، نہ کہ بعض علماء کے اقوال سے، کیونکہ بلا شبہ علماء کے اقوال کو شرعی دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے، نہ کہ خود ان کے اقوال کو شرعی دلائل پر بطور حجت پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام ہے۔ آگے شیخ ربیع فرماتے ہیں جیسے اگر کوئی شخص کوئی بات لے کر آئے تو آپ اس سے پوچھیں تمہاری دلیل کہاں ہے، اپنی برہان لاؤ۔ اگر اس کے پاس برہان و دلیل نہ ہو تو اس کا قول نہ لیں۔ ہاں اللہ اسے معاف کرے اور اس سے درگزر فرمائے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے، لیکن اللہ کی قسم یہ بات جائز نہیں بلکہ حرام ہے کہ ہم غلطی میں اس کی اتباع و پیروی کریں۔ اقتضاء الصراط کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ شاید ان لوگوں کو ان کی نیتوں، اجتہاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثواب دے، اس بدعت کا نہیں جو انہوں نے ایجاد کی ہیں، کیونکہ بلا شبہ آج بہت سے اہل بدعت اور میلاد منانے والے اس جملے کو لے اڑتے ہیں کہ جناب شیخ الاسلام رحمہ اللہ میلاد منانے کے قائل ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ انہیں اس محبت و اشتہاد پر ثواب دے، مگر یہ لوگ ان کے اس قول کو حذف کر دیتے ہیں کہ میلاد النبی کو عید منانے کی بدعت پر ثواب نہیں دے گا، یعنی جو اس عبارت کے شروع میں فرمایا انہوں نے کہ بعض لوگوں نے نئی بات یعنی میلاد ایجاد کی نصارہ کی ٹکر میں، ثابت ہوا کہ شیخ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے
تو صرف یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر انہیں ثواب ہوگا، نہ کہ اس بدعت پر اور نہ ہی ان نصارہ کی تقلید پر۔ بس شیخ نے اس بات کے ذریعے میلاد منانے کو سراہا نہیں ہے جسے یہ لوگوں میں رواج دیتے پھر رہے ہیں، بلکہ مطلب ہے کہ اگر بالفرض انہیں ثواب ملے بھی تو فرمایا واللہ قد یصیبہم، اور قد جو ہے تقلیل کے لیے یعنی بہت تھوڑا ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اگر انہیں ثواب ملا بھی تو بس نیت اور محبت کا ہوگا، نہ کہ بدعت اور دین میں نئے کام ایجاد کرنے کا۔ آگے جو دوسرا کلام ہم نے نقل کیا تھا شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا، اس کی تعلیق میں بھی شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں، اور شیخ کی اس کلام سے یہ غرض ہے کہ بعض وہ لوگ جو بدعات پر عمل کرتے ہیں ہو سکتا ہے انہیں ان کی نیتوں، مقاصد اور خیر کی محبت کا ثواب مل جائے، نہ کہ انہیں ان کی بدعت اور میلاد منانے پر ثواب ملے گا، بلکہ صرف انہیں ان کی نیت کا ثواب ہو سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے جس مقصد سے وہ میلاد کرتے ہوں وہ نیک نیت ہو، مگر اس کا راستہ انہوں نے غلط اپنایا ہے، وہ اس بندے سے تو بہتر ہیں جو نہ کوئی عمل کرتا ہے نہ کسی خیر کی اس کی نیت ہے۔ تو ضروری ہے خود اس میں خیر کی نیت کی نشو نما ہو اور وہ نیک عمل کی طرف متوجہ ہو، صرف بدعت سے منع کر کے نہ بیٹھ جائے اور سنت کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ سنت پر عمل کرو تاکہ اجر پاؤ اپنی نیت اور اپنے عمل دونوں پر۔ تو ان سے جو ہے الحمدللہ وضاحت ہو گئی کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی کیا مراد تھی، اور باطل پرست تو کتاب و سنت سے بھی توڑ مروڑ کے اپنی مراد لیتے ہیں اور شبہات پھیلاتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی ایک عالم ربانی کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو اس قسم کے لوگوں کے دھوکے، فریب اور تلبیسات، بدعات سے بچا کے رکھیں۔ اور سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔